السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، بہت سے احباب یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حاجیوں پر کتنی قربانی واجب ہوگی۔ حج کے دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے، ایک تو وہ قربانی، اور ایک قربانی جو حج گاؤں میں کی جاتی ہے قربانی کے دنوں میں، وہ کیا دو قربانی حاجی کرے گا یا ایک ہی قربانی جو حج کے دنوں میں کی جاتی ہے وہ قربانی پر اکتفا کرے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اچھی طرح مسئلہ جان لیجئے اور ذرا تفصیل سے مسئلہ سن لیجئے۔ حج کرنے والے کی تین قسمیں ہیں: مفرد، قارن، متمتع۔ مفرد ایسے حاجی کو کہا جاتا ہے جو فقط صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور حج کے احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کرتا ہے۔ ایسے حاجی کو مفرد کہا جاتا اور ایسے حج کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اس حاجی پر حج کے دنوں میں کسی قسم کی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے، جس نے فقط حج کا احرام باندھا ہے وہ صرف اور صرف حج کے افعال انجام دیں گے، ان کے ذمہ حج کے دنوں کی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حج تمتع کرنے والے اور حج قران کرنے والے، یہ دو ایسے حاجی ہیں جن کو ایک ہی موسم حج میں اللہ تعالی حج اور عمرہ دونوں دولتوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا جو حج تمتع کرنے والے ہیں یا حج قران کرنے والے ہیں، ان کے اوپر حج کے دنوں کی قربانی واجب ہوگی۔ اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، شکرانے کی قربانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موسم حج میں عمرہ اور حج دونوں دولتوں سے اسے نوازا ہے۔ لہذا رب خداوندی کے شکر ادا کرنے کے طور پر وہ قربانی کرے گا، اور یہ قربانی حدود حرم یعنی منی وغیرہ کے اندر ہی یہ قربانی کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو گویا قربانی متمتع اور قارن جو دو حاجی ہوتے ہیں ان دونوں کے ذمہ لازم ہے، اور دم شکر ہے یہ منی کے اندر ہی قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب یاد رکھیے، آپ نے مسئلہ پوچھا کہ کیا حاجی پر گھر کی قربانی بھی واجب ہوتی ہے یا نہیں، یعنی حج پر گھر پر رہتے ہوئے جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی۔ تو یاد کر لیجئے، اگر حاجی چاہے متمتع ہو یا قارن ہو، اگر وہ حج کے دنوں میں صاحب نصاب ہیں اور وہ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کے اندر وہ مقیم ہیں، تو ایسے حاجیوں پر گھر کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ اب وہ قربانی چاہے تو مکہ مکرمہ میں کروا لے منی کے اندر، یا چاہے تو اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دے کر کے گھر پر قربانی کروا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے، اگر حاجی مکہ مکرمہ میں، چاہے وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ گیا ہو یا یہ کہ مدینہ منورہ پہلے گیا اور مدینہ منورہ سے پھر وہ حج کے دنوں میں مکہ آ گیا، اور وہ حج کے دنوں میں مکمل 8 ذی الحجہ سے لے کر 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ یہ جو ایام حج کے ہیں، ان دنوں میں اگر حاجی 15 دن ٹھہر رہا ہے مکہ مکرمہ میں تو گویا کہ وہ مقیم ہے۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ کے حدود کے اندر ہی یہ عرفات، مزدلفہ، منی سبھی کے شامل ہو گئے ہیں، اور فقہاء اور علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حج کے دنوں میں اگر حاجی مکہ مکرمہ میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور واقعی 15 دن وہاں مقیم ہو رہا ہے، تو ایسے حاجیوں پر یہ قربانی جو واجب ہوتی ہے گھر پر، وہ قربانی واجب ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہو۔ لہذا ایسے حاجیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یا تو مکہ مکرمہ میں ہی رہتے ہوئے منی میں قربانی کر لے، یا یہ کہ اپنے گھر پر قربانی کروا لیں، یہ قربانی اس کے ذمہ لازم ہے۔ لیکن اگر وہ حج کے دنوں میں 15 دن سے کم مدت مکہ میں ٹھہر رہے ہیں، 15 دن سے کم دنوں میں ٹھہرنا نصیب ہو رہا ہے، تو وہ مسافر کہلائیں گے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر مسافر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر مقیم ہو چکا 15 دن
ٹھہر رہا ہے وہ مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں کو ملا کر کے، تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حاجیوں پر دو قربانی ہے۔ ایک قربانی تو وہ ہے جو کہ حج کی طرف سے شکرانے کے طور پر جس کو دم شکر کہا جاتا ہے، وہ قربانی تو اس کے ذمہ لازم ہے جو کہ 10ویں ذی الحجہ کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اب گھر کی قربانی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے یہ قربانی الگ سے واجب ہوگی، لہذا حاجی یہ قربانی چاہے تو گھر پر کروا لے یا وہیں کروا لے، چاہے بکرا ذبح کرا لے، چاہے بڑے جانور میں حصہ لے لے، یہ قربانی درست ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں جتنے حضرات ابھی حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو قبول فرمائے، صحیح انداز میں حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی ریاکاری، سمعہ، نام و نمود، شہرت سے اللہ حفاظت فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب فرمائے، اور آپ حاجیوں کو صدقہ طفیل ہم لوگوں کو بھی پھر سے اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔